بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل HATV۔ آج ہم جس موضوع پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شاندار زندگی کی 10 چھوٹی چھوٹی ٹپس جو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ ایک درزی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شہر میں بہت مشہور کاریگر تھا اپنے وہ فن میں، اس کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ اس کی سلائی کافی علاقوں دور دور شہروں میں بھی مانی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی جو کپڑے تھے وہ باہر ایکسپورٹ کیے جاتے تھے، اتنا مقبول اور اچھا کاریگر تھا۔ تو کئی دفعہ اس کے شاگردوں نے یا اور دوسرے لوگوں نے پوچھنا کہ استاد جی آپ کا جو کامیابی کا کوئی راز ہے وہ بتا دیں ہمیں کہ آپ کی اتنی اچھی سٹیچنگ ہے، جو سٹیچنگ آپ کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں زندگی کے اپنے آخری دنوں میں یہ سب کچھ بتاؤں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ سارے جو اس کے شاگرد تھے یا جو یہ بات پوچھنا چاہتے تھے وہ اس کے مرنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ دن آئے، وہ مرنے کے قریب تھا، ہاسپٹل تھا، تو سارے شاگرد اس کے ادھر جمع ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو زندگی کے آخری دنوں میں بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا ہاں، کہ میری زندگی کا جو کامیابی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی ٹانکا لگانے کے لیے سوئی اور دھاگے کو لیتا ہوں تو جو دھاگا ہوتا ہے وہ 1 گینٹ سے زیادہ نہیں ہوتا جس کو میں یوز کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو جتنا بھی چھوٹا دھاگا آپ لیں گے اس سے جو سلائی ہے، وہ جو ٹانکا ہے وہ اچھے طریقے سے لگے گا۔ تو یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ اسی طرح ہم مختلف لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو ٹپس ہیں وہ لے کر ہم اپنا جو ہے نا کامیابی کے رستے پر چل سکتے ہیں۔ تو یہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا ٹپ ہے مگر اس کی کامیابی کا ایک راز تھا۔ تو آج آپ کے سامنے شاندار زندگی کے 10 جو ٹپس ہیں وہ ڈسکس کروں گا۔ وہ میرے ٹپس نہیں ہیں، وہ 1000 کامیاب لوگوں کے ٹپس ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ٹپس ہے سٹریس سے بچنے کا طریقہ، کہ وہ کون سی ایکسرسائز ہے جس سے ہم سٹریس سے بچ سکتے ہیں۔ امریکہ میں جب بھی کوئی وبا آتی ہے تو اس کا وہ کوئی نہ کوئی نام رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثلا کٹرینا، کوریلا اور مائیکل، اس طرح کی انہوں نے یہ وباؤں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انسانی فطرت ہے، جب بھی آپ کسی وبا کا نام رکھ دیتے ہیں تو انسان کے اندر سے خوف کم ہو جاتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے، اور دوسرے نمبر پر وہ اس کا علاج بھی پراپر طریقے سے کروا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے ان کے آنے سے پہلے جو یہ نام رکھ لیتے ہیں اس کے 2 فائدے جو اس میں ہے کہ انسان کی نفسیات ہے، جب بھی وہ کسی بیماری یا کسی آفت کو دیکھتا ہے تو یہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اور جب اس کا کوئی نام رکھ لیا جاتا ہے تو وہ یہ نفسیاتی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی آفت کو اگر نام سے بلاتے ہیں تو آپ میں جو سٹریس ہے وہ بالکل جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آپ بالکل اچھی لائف، جو مطمئن لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے اندر جو بھی سٹریس ہیں اس کا کوئی نام دے لیجئے گا، مثلا ایک بلٹ کا نام دے لیں یا کوئی اور چیز کا نام دے لیں، کہ جیسے گولی آپ کی طرف آتی ہے تو آپ نے اس سے بچنا ہے، آپ نے جو بھی آپ کے ذہن میں مائنڈ میں طریقہ آئے گا تو آپ نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ گولی مجھے نہ لگے۔ اسی طرح سٹریس ہے، اس سے بچنے کا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں تاکہ آپ بھی مایوس نہ ہوں، آپ کے اندر کوئی خوف نہ ہو، آپ بچ سکیں اور آپ کے اندر سے وہ سٹریس یا کم ہو جائے گی یا بالکل ختم ہو جائے گی۔
دوسرا جو اس میں جو ٹپس ہے کھانے کی بری عادات سے جو ہے وہ چھوڑنے کی ٹپ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے 3 ٹائم یا 2 ٹائم کا کھانا، اس کے علاوہ جب بھی کسی نے کہا کھانا شروع کر دیا، جو کہا کھانا شروع کر دیا، یہ جو ہماری خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی کے لیے بالکل نقصان دہ ہیں، بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ پھر ہم جو پانی پیتے ہیں اس کے بہت سے غلط طریقے ہیں کہ کھانے کے دوران بھی پانی پی رہے ہیں، کھانے کے بعد بھی پی رہے ہیں۔ اس طرح کی جو عادات ہیں وہ اپنے اندر سے ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ادھر ایکسرسائز ہے کہ آپ کو اگر کوئی کھانے کا کہتا ہے تو آپ نے صرف دائیں سے بائیں ایسے گردن ہلا دینی ہے کہ نہیں، اس کا جواب نہیں میں کہ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسرسائز اپنی لائف میں لے آئیں تو آپ اس سے جو زیادہ کھانے کی عادت ہے وہ بھی آپ کے اندر سے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا، اور آپ ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ جو خوراک میں چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر مثلاً آپ چینی کو میٹھا زہر کہہ سکتے ہیں، اپنا آٹے کو شوگر کا نام دے سکتے ہیں، گھی کو کولیسٹرول کا نام دے سکتے ہیں، چاول کو سفید موت کہہ سکتے ہیں، اور نمک کو ہارٹ اٹیک کا نام وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ ان چیزوں کے اس طرح کے اگر نام رکھ لیں گے تو آپ اس کی جو زیادتی ہے اس سے بچ جائیں گے۔ استعمال تو کرنی پڑے گی آپ کو کیونکہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، خوراک کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، اور خوراک بھی ہماری ان چیزوں میں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے نام رکھنے سے جو اس کی زیادتی ہے اس میں کمی آ جائے گی، اور آپ لوگ جو ہیں وہ صحت مند اور اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے بری عادات جو ہیں اس کو بدلنا۔ اگر آپ بری عادات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ ایکسرسائز ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی اپنے ہاتھ کے قریب چیز رکھیں گے نا تو وہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گی، آپ اس کو ایزیلی یوز کر لیں گے، اور جو آپ کے ہاتھ کے فاصلے سے دور ہوگی اس سے آپ بچ جائیں گے، وہ آپ کی عادت میں نہیں چیز آئیں گی۔ فار ایگزامپل آپ موبائل ہی ہیں، اگر وہ آپ کے پاس قریب پڑا ہوگا ٹیبل پہ یا بیڈ کے ساتھ تو آپ اس کو ایزیلی ہاتھ کے فاصلے پر ہے، وہ ایزیلی پکڑ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی عادت میں آ جائے گا زیادہ موبائل کا استعمال، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل ہاتھ کے فاصلے سے دور رکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کوئی اچھی عادت آپ کے اپنے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، مثلا بک ریڈنگ، قرآن پاک کی پڑھنا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے وہ ٹیبل پر رکھ لیں، اپنے قریب رکھ لیں، تو جیسے ہی آپ کی نظر پڑے گی آپ اس کو پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بک ریڈنگ کا ایک شوق پیدا ہو جائے گا، آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، ایک آپ کے اندر اچھی عادت آ جائے گی، اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح بری جو عادت ہے سگریٹ ہے، اس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، عادت پڑ چکی ہے، تو آپ ڈبی خریدنے کی بجائے، ایک پیکٹ پورا خریدنے کی بجائے ایک سگریٹ لیں، وہ بھی تھوڑا سا دور جا کے تھوڑا سا چل کے، اور جب بھی آپ کو حاجت ہو اسی طرح آپ نے پینی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کم بھی ہو جائیں گے، یا بالکل آپ سگریٹ نوشی سے جو ہے وہ توبہ طائب ہو جائیں گے، یا اس کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے ٹینشن سے بچنا۔ ٹینشن سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت اپنی فرمائے۔ دوسرے نمبر پر یہ چیز ہے کہ آپ ایک ڈائری رکھ لیں، جو بھی آپ نے روٹین ورک کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے یا کوئی جس طرح بھی کوئی معاملات ہیں وہ آپ ڈائری پہ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے، روز مرہ کی آپ کی یہ ایکسرسائز ہو اور اسی کے مطابق آپ کام کر لیں۔ اگر یہ ڈائری کا استعمال کریں گے تو آپ بہت سی ٹینشنوں سے فری ہو جائیں گے۔ ٹینشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ لوگ جو ہمارے مائنڈ کی، جو ہمارے دماغ کی جو ایکٹیو میموری ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، اور ہم اس میں ایکٹیو میموری میں زیادہ بوجھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ڈائری کا استعمال کریں، اس پریکٹس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ آپ کی لائف سے ٹینشن کم ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور آپ ایزی فیل کریں گے، آپ کی ایک خوشگوار جو ہے لائف کا جو ہے وہ خوشگوار لائف شروع ہو جائے گی۔
پانچویں نمبر پر ہے غصہ کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے جی. غصے کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اس کے ساتھ کچھ سزا نتھی کر لیں، سزا کو ٹیگ کر لیں کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ 12 کلومیٹر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر پیدل واک کریں گے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ 5 سے 6 دوستوں کو کھانا کھلائیں گے ایز اے پلنٹی. یا پھر آپ اپنی وائف کے ساتھ کپڑے دھوئیں گے، برتن دھوئیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کی یہ سزا چھوٹی چھوٹی آپ کے ساتھ غصے کے ساتھ نتھی کر لیں تو آپ کا غصہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. اور اگر اس کو مسلسل آپ پریکٹس میں رکھیں گے اس ایکسرسائز کو تو ایک دن آئے گا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور ایک جو اس میں اہم طریقہ ہے یہ ہے شرعی لحاظ سے بھی کہ اگر غصہ آ گیا اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، پانی پی لیں. ٹھیک ہے. اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، لیٹے ہیں تو چلنے شروع کر دیں. یعنی کہ اس طرح کی یہ جو اس کی اپوزٹ آپ اگر کریں گے نا موومنٹ تو پھر بھی آپ کا جو ہے غصہ ختم ہو جائے گا. یہ تھا غصہ کنٹرول کرنے کا جو ٹپس تھی. پانچویں ٹپس تھی ہماری جو آپ کے سامنے ڈسکس کی. اور چھٹے نمبر پر ہے کہ نماز کو دل نہ کرنا. یہ ہمارا ایک اہم رکن ہے اسلام کا. ہر مسلمان کا جو اس کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے. تو اکثر لوگوں کا دل کرتا ہے کہ یار میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں مگر دل نہیں کرتا. دل چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، مگر دل نہیں کرتا. تو اس کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ آپ لوگ صرف باوضو رہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے وضو سب سے مشکل جو ہے نا وہ کریکٹر ہے. تو جن کی تو عادت پڑ گئی ہے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جو نہیں پڑھتے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو مشکل لگتا ہے. تو آپ باوضو رہنا شروع کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ ماشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے. اور نماز بھی جب سٹارٹ کریں تو صرف کم از کم آپ فرض پڑھنا شروع کر دیں. جب فرضوں پہ آپ کی جو ہے گرفت آ جائے گی تو پھر آپ ساتھ میں نوافل اور تہجد اور اس طرح کی سنتیں، اشراق، اس طرح کی ساری نمازیں آپ شروع کر دیں. تو انشاءاللہ اس فارمولے کے تحت آپ جو ہے نا نمازی بن جائیں گے. آپ کا نماز پڑھنے کو دل کرے گا اور سکون بھی ہوگا. اور یہ نماز جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہاں بہترین ایکسرسائز ہے. اگر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ سارا جو آپ کا بلڈ ہے وہ دماغ تک آتا ہے اور پوری آپ کی جو بیک بون ہے اس میں بھی بلڈ جاتا ہے. تو اس سے آپ میڈیکل کے لحاظ سے بھی آپ فٹ رہیں گے اور روحانی لحاظ سے بھی انشاءاللہ فٹ رہیں گے. تو ایک واقعہ تھا بڑا مختصر میں آپ کو کر کے سنا دیتا ہوں. سندھ کا کوئی علاقہ تھا بیکورڈ. تو ادھر ایک گاؤں میں نا مولوی صاحب آئے. انہوں نے کہا کہ آؤ جی، سردار لوگ تھے وہ بڑی بڑی پگیں والے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ نماز پڑھیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نماز بغیر وضو کے پڑھ لیں گے. اگر آپ اذان دیں اور 1-2 منٹ پہلے آ کے ہم نماز پڑھ کے تو چلے جائیں. اس طرح کی جو اگر آسان نماز ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں. مولوی صاحب کہتے نہیں جی یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ اپنی من مانی کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے اس طرح کی بات کی. انہوں نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں، ہم نے آپ کو رکھنا ہی نہیں اپنی مسجد میں. یعنی کہ وہ تقریباً 5-6 مولوی صاحب آئے. وہ بات تو ٹھیک کر رہے تھے مگر ان لوگوں کی ذہن میں نہیں آئی اور انہوں نے ان کو فارغ کر دیا، وہ چلے گئے. آخر ایک مولوی صاحب آئے. ان کو بھی وہی انہوں نے ریپیٹ کیا کہ ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اذان دیں، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو ہم اٹھ کے آ گئے، نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ آئیں. ان کو بات کی سمجھ آ گئی، ان کی نفسیات اور نبض کو سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. وہ کچھ دن کچھ ہفتے انہوں نے نماز ایسے پڑھائی مولوی صاحب نے. اور آخر ایک دن پھر نا قرآن مجید کھول کے بیٹھ گئے ان کے سامنے حدیث. تو ان کو کہتے یار آپ بھی بھولے رہے میں بھی بھولا رہا، یہ وضو تو کرنا پڑے گا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے لیے میں آسانی کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی اذان میں دوں گا نا تو اس کے بعد میں جو وضو کے جو برتن ہے، یہ لوٹا وغیرہ استعمال ہوتا ہے یا دوسرے کوئی، وہ میں پانی سے بھر کے رکھ دیا کروں گا اور 1-2 اسٹوڈنٹ کی بھی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ جو نا آپ کو وضو کروا دیا کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ اس طرح آ کے وہ آتے اور وضو کرتے اور نماز پڑھتے اور ماشاءاللہ ایک ٹائم آیا کہ وہ ایک اچھے نمازی بن گئے. ٹھیک ہے. تو
تو یہ تھی حکمت کی بات، حکمت عملی کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے جو قاری صاحب تھے انہوں نے ان کو نماز پہ لگا دیا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ہر طرح کے اختلافات چھوڑ کے لوگوں کو کم از کم مسجد تک لے کے آئیں، اور جو مسجد تک نہیں بھی آتے ہیں کم از کم ان کو یہ تلقین کریں کہ آپ باوضو رہا کریں۔ وہ جیسے ہی باوضو رہیں گے، ایک فطرتی عمل ہے وہ انشاءاللہ ضرور وہ مسجد کی طرف بھی آئیں گے اور نمازی بھی بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور 7ویں نمبر پر جو ٹپس ہے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میرے نیچے گاڑی ہو، میرا اچھا مکان ہو، میرے بچے اچھے سکول میں پڑھیں، میرا ایک لائف سٹائل اچھا ہو۔ ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا، جسٹ ایک کام، آپ نے جب رات کو سونا ہے تو سونے سے پہلے نیکسٹ جو ڈے ہے اس کے لیے آپ نے ایک پلان بنا لینا ہے کہ صبح میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ جیسے ہی یہ پلان بنا لیں گے کہ صبح میں نے اس کام سے آغاز کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، تو ساتھ میں اللہ کی رحمت اور مدد بھی مانگے، اللہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق مضبوط ہو، اور نیک نیتی کے ساتھ کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ ضرور آپ ایک کامیابی کی جو سڑک ہے نا اس پہ چل پڑیں گے، کامیابی کا جو ٹریک ہے اس پہ چل پڑیں گے، اور ایک وقت آئے گا آپ دنیا کے عظیم انسان بن جائیں گے اور کامیاب لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہ آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ یہ کامیاب ہوں گے۔ 8ویں نمبر پر ہے گھر اور کشتی اندر کے پانی سے ہی ڈوبتے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ہر تیسرے گھر کا یہ ایشو ہے کہ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے گھر میں خاندانوں میں ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مگر وہ برباد اور ان کی ناکامی اور ان کی جو زوال ان پر اس وقت ہی آتا ہے جب وہ اندر سے ان کی یونٹی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے خاندان کے اندر سے اگر اتحاد ختم ہو جائے تو وہ گھر برباد ہے، وہ کاروباری بھی لحاظ سے بھی، وہ معاشی لحاظ سے، وہ رشتہ داری تعلقات کے لحاظ سے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اخلاقیات سے ختم گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کشتی ہے وہ بھی اندر سے اگر پانی اس کو ملنا شروع ہو جائے تو وہ ڈوب جائے گی۔ تو اس کی بہت یہ بڑی پیاری مثال ہے کہ گھر کے اندر 100 اختلافات ہو جائیں مگر اتحاد اور یونٹی کو قائم رکھیں۔ اگر آپ لوگ اس کو قائم رکھیں گے تو آپ کا خاندان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ڈوبے گا نہیں کسی بھی میدان میں۔ تو اس فارمولے پر بھی آپ ضرور اس ٹپ پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی کی بھی آپ کی خوشگوار گزرے گی۔ جو 9ویں نمبر پر ٹپس ہیں وہ بھی ایک بڑی پیاری مثال کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے کہ انسان اپنے آپ کا خود دشمن ہے، اپنے آپ کو خود ختم کرتا ہے جب بھی کرتا ہے۔ وہ لوہا ہے نا، وہ ایک بہت مضبوط ایک دھات ہے، مضبوط میٹل ہے، تو اس کو اگر جتنی مرضی کوشش کر لیں توڑ لیں کہ وہ نہیں ٹوٹے گا، نہ وہ بینڈ ہوگا۔ ہاں ایک خاص قسم کی مشینری کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ وہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جب بھی وہ کمزور ہوگا تو اس کو زنگ لگے گا، اس کے اندر سے ہی زنگ نکلتا ہے لوہے کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خود ہی جو زنگ ہے وہ اس کو لوہے کو ختم کرتا ہے۔ جب وہ زنگ آلود آپ لوہے کو پکڑیں گے وہ آسانی سے وہ بینڈ بھی ہو جائے گا، ٹوٹ بھی جائے گا، 1-2 دفعہ آپ اس کو کریں گے موو تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارے اندر جو بھی سستیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں وہ ختم کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں، ہم ایک خوشگوار خاندان بنا سکیں۔ اور 10ویں نمبر پر جو ٹپ ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کے بچے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹپس ہیں اور آخری ٹپس ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کے بچے ہیں۔ اگر آپ فیم مشہور ہیں، آپ اچھے بزنس مین ہیں تو آپ کن کے لیے آپ سب کچھ، وہ آپ کا مال و دولت آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ تو آپ کی بیسٹ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے بچوں کا بھی بیسٹ ہونا ضروری ہے۔ ان کی تربیت اچھی کیجیے، ان کو اخلاقیات سکھائیے، ان کو دین کا علم جو ہے وہ سکھائیے، ان کو دنیا بھی سکھائیے، ان کے اندر انسانیت کی پیدا کریں، ان کو اخلاقیات اس طرح یعنی کہ سارے معاملات وہ سکھائیں ان کو، تاکہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام روشن کریں، نہ کہ وہ آپ کا نام ہی ختم ہو جائے، مال و دولت بھی ختم ہو جائے، نہ دین نہ دنیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح رہ کے اپنے بچوں کی پر جو بھی آپ اس وقت جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، آپ جس بھی کیٹیگری میں ہیں، آپ غریب ہیں، مڈل طبقہ ہے، آپ امیر ہیں،
آپ کی جو انویسٹمنٹ آپ کے بچے کے لیے ہے، آپ سب کچھ اگر کما رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو بچوں کی اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ کل کو آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں گے، لوگوں کے ساتھ لڑیں جھگڑیں گے، باہر بیٹھ کے اسموکنگ کریں گے، نشہ کریں گے، ٹھیک ہے، غلط کاریوں میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے بچوں پر جو ہے وہ ضرور نظر رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل HA TV کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔